بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب ما جاء فی العلم وقوله تعالی وقل رب زدنی علما۔ علم کا بیان اور اللہ کے اس فرمان کی تفسیر، اور کہو اے ہمارے مالک ہمارے علم میں تو اضافہ کر دے۔ القراءۃ والعرض علی المحدث، محدث کے سامنے پڑھنا۔ حسن بصری، سفیان ثوری، مالک ابن انس الاصبہی قراءہ کو جائز قرار دیتے ہیں۔ قراءہ یہ ہے کہ استاذ کے سامنے پڑھنا، اور عرض یہ ہے کہ شاگرد پڑھے اور استاذ سنے اسی کی کتاب۔ اگر شاگرد سے چوک ہو جائے اور غلطی کرے تو استاد اصلاح کر دے اور صحیح پڑھ دے، اور شاگرد نعم نعم کہے یا چپ رہے۔ قراءت اور عرض کا ایک ہی مفہوم بیان کیا جاتا ہے۔ قراءہ کا بھی معنی ہے پڑھنا اور عرض کا معنی بھی ہے پڑھنا، لیکن ابن حجر کہتے ہیں کہ امام بخاری نے ایک دوسرے پر عطف کر کے مغایرت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ دونوں میں عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے۔ قراءت عام ہے اور عرض خاص ہے۔ واحتج بعضهم فی القراءة علی العالم بحدیث دمام ابن ثعلبہ، بعض علماء نے قراءت کے سلسلے میں دمام بن ثعلبہ کی حدیث سے استدلال کیا ہے۔ قال علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دمام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا اللہ امرک ان تصلی الصلوات، کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ نمازیں پڑھیں؟ رسول اکرم نے کہا ہاں۔ پھر انہوں نے کہا فہذہ قراءۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قراءہ ہے اور پڑھنا ہے۔ زمام نے ان باتوں کو جا کر اپنی قوم کو بتایا، فَأَجَازُوهُ، تو ان لوگوں نے اسے کافی سمجھا اور جائز سمجھا۔ وَاحْتَجَّ مَالِكٌ بِالسَّكِّ، امام مالک نے سک، اصل میں سک کہتے ہیں دستاویز کو، دستاویز سے استدلال کیا ہے قراءہ کے سلسلے میں، کہ دستاویز ہے، اقرار نامہ ہے، اور اس دستاویز کو قوم پر پڑھا جاتا ہے۔ پھر لوگ کہتے ہیں اشہدنا فلان، فلاں نے ہم کو گواہ بنایا یا فلاں نے ہم کو پڑھ کر بتایا۔ وَيُقْرَأُ ذَلِكَ قِرَاءَةً عَلَيْهِمْ، یہ چیز ان کے سامنے پڑھی جاتی ہے۔ وَيُقْرَأُ عَلَى الْمُقْرِئِ، استاذ کے سامنے پڑھا جاتا ہے، اور قاری کہتا ہے ہم کو پڑھایا۔ اس میں ایک طالب پڑھتا ہے اور کئی طلبہ بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن سب کہتے ہیں فلاں نے ہم کو پڑھایا۔ حسن بصری سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ لا باس بالقراءۃ علی العالم، عالم پر پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور سفیان کا کہنا ہے اذا قرئ علی المحدث، اگر محدث کے سامنے پڑھا جاتا ہے، فلا باس ان تقول حدثنی، تو حدثنی کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ قال وسمعت ابا عاصم يقول عن مالك وسفيان القراءة على العالم وقراءته سواء، عالم کے سامنے پڑھنا یا عالم کا پڑھنا یہ دونوں برابر ہے۔ اور یہاں پر جو روایت آئی ہے وہ حضرت انس بن مالک کی ہے،
وہ کہتے ہیں کہ ایک بار ہم لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے. ایک آدمی اونٹ پر سوار ہو کر کے مسجد میں آیا اور مسجد میں اونٹ کو بٹھایا. اناخا یونیخو اناختن، اونٹ کو بٹھانا. ظاہر سی بات ہے کہ مسجد بڑی تھی، کشادہ تھی، کافی لمبا چوڑا صحن تھا، تو اونٹ کے آنے میں کوئی دقت نہیں ہے اور اس میں کوئی استحالہ نہیں ہے، یا یہ نہ کہا جائے کہ یہ ناممکن ہے، سب آتے جاتے تھے. ثم اقلہ، انہوں نے اونٹ کو باندھ دیا اور اس کے بعد میں کہا ایکم محمد، تم میں محمد کون ہے؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے، ہمارے بیچ میں وہ تشریف فرما تھے. ہم نے کہا یہ گورے چٹے ٹیک لگائے ہوئے آدمی یہی ہیں. اس آدمی نے کہا ابن عبد المطلب، ابن عبد المطلب، مانا یہی ہے ابن عبد المطلب، اے عبد المطلب کے بیٹے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں بولو، میں سن رہا ہوں، کیا کہہ رہے ہو؟ اس آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا میں آپ سے سوال کروں گا اور سوال کرنے میں تھوڑی سختی کروں گا، اس لیے آپ اپنے دل میں ہمارے اوپر ناراض نہیں ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے پوچھو اور بولو، میں سن رہا ہوں، کیا سوال کر رہے ہو، سوال کرو. فقال، اس نے کہا کہ میں آپ کے رب اور آپ سے پہلے سارے لوگوں کے رب کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا اللہ نے سارے لوگوں کی طرف آپ کو رسول بنا کے بھیجا ہے؟ آپ نے کہا ہاں. اس نے کہا میں اللہ کا واسطہ دے کر آپ سے پوچھتا ہوں، کیا اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ دن اور رات میں ہم 5 نمازیں پڑھیں؟ کہا ہاں. اس نے پھر کہا میں اللہ کا واسطہ دے کر آپ سے پوچھتا ہوں، کیا اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ سال میں ہم اس مہینے میں روزہ رکھیں؟ کہا ہاں. انہوں نے کہا میں اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، کیا اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ ہمارے مالداروں سے آپ صدقہ لیں اور ہمارے فقراء میں اسے واپس کر دیں اور اسے تقسیم کر دیں، فقراء کو دے دیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں. اس آدمی نے کہا آپ جو شریعت لے کر آئے ہیں میں اس پر ایمان لایا، میں اپنے پیچھے اپنی قوم کا قاصد ہوں، ان کی طرف سے میں نیابت کرتے ہوئے آیا ہوں. میرا نام زمام بن ثعلبہ ہے، بنو سعد بن بکر سے میرا تعلق ہے. تو یہ حدیث، یہ باب ہے، اور اس باب میں عرض کے سلسلے میں اور قراءہ کے سلسلے میں بڑی اہم باتیں آئی ہیں. عرض اور قراءہ کے بارے میں تو میں نے شروع ہی میں بتا دیا، اور جہاں تک اس کے فوائد کا تعلق ہے تو زمام بن ثعلبہ سن 9 ہجری میں آئے تھے. استاد کے سامنے پڑھنا یا استاد کا طلبہ کے سامنے پڑھنا جائز ہے. عام طور سے ایسا ہوتا ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ کبھی طالب علم پڑھتا ہے، طالب علم تھوڑا پڑھتا ہے اور استاد زیادہ پڑھتا ہے. خاص طور سے حدیث پڑھانے میں یہی ہوتا ہے کہ استاد ابواب پر اور اہم احادیث پر تبصرہ کرتے ہوئے چلا جاتا ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جا سکتا ہے تو بزرگوں کا نام بھی لیا جا سکتا ہے. انہوں نے آ کر کے محمد کہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، تو بزرگوں کا نام، بڑوں کا نام لینا چاہیے، لیکن ادب کے ساتھ اور احترام کے ساتھ. خبر واحد پر عمل کریں گے. زمام بن ثعلبہ نے تنہا جا کر
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو بتایا اور اپنی قوم کے لوگوں کے ہاں اس کو سمجھایا اور ان لوگوں نے اسے سمجھا اور انہوں نے اس پر عمل کیا۔ سوال اچھا اور مختصر کرنا چاہیے، سوال کرنا چاہیے، اچھا کرنا چاہیے اور مختصر کرنا چاہیے۔ باب ما یذکر فی المناولہ وکتاب اہل العلم بالعلم الی البلدان، مناولہ کا بیان اور علماء کا علم کی باتوں کو مختلف شہروں میں لکھ کر کے بھیج دینا، لکھنا اور مختلف شہروں میں بھیجنا۔ یہاں اگر ایک لفظ میں بولا جائے ایک جملے میں تو صحافت کی جو اہمیت ہے موجودہ دور میں اور ہر دور و زمانے میں رہی ہے وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں تھی ہی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 6 ہجری کے بعد سے لے کر کے اور آخری زمانے تک آپ مسلسل خطوط بھیجتے رہے، خطوط بھیجتے رہے، رسائل بھیجتے رہے، پیغام بھیجتے رہے، دین کی دعوت دیتے رہے، تو اس میں کمال پیدا کرنے کی شدید ضرورت ہے۔ وقال انس نسخ عثمان المصاحف فبعث بها الى الآفاق، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے مصحف لکھا یعنی لکھوایا اور اسے مختلف شہروں میں بھیج دیا، مختلف شہروں میں اسے بھیجوایا۔ ان سے شکایت کی گئی تھی کہ لوگ قرآن میں اختلاف کرتے ہیں، قرأت میں اختلاف کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے میری قرأت تمہاری قرأت سے اچھی ہے، کوئی کہتا ہے میری قرأت تمہاری قرأت سے اچھی ہے، اس سے لوگ جھگڑا کر رہے تھے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مشورہ کیا، مشورہ کرنے کے بعد میں پھر یہ طے ہوا کہ قرآن لکھا جائے۔ اس قرآن کے لکھنے کا منہج اور طریقہ یہ تھا کہ جتنی قراتیں تھیں، قراتوں کی روایت کرتے ہوئے جو قرآن مرتب تھا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بعد زمانے میں، ان میں سے قراتوں کو حذف کر دیا گیا تھا اور صرف قریش کی قرات پر اس کو باقی رکھا گیا تھا۔ جو یہ محذوفات تھیں یہ بہت زیادہ نہیں تھیں، بعض قراتیں ہی تھیں، انہی کو محذوف کیا گیا تھا۔ وَرَآ عبداللہ ابن عمر وَيَحْيَى ابن سعید وَمَالِكٌ ذَلِكَ جائزہ، عبداللہ بن عمر، یحییٰ بن سعید، مالک ابن انس اسے جائز قرار دیتے ہیں۔ بعض اہل حجاز نے مناولہ کے سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ کتب لامیر السریۃ کتابا، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ کے امیر اور اس کے کمانڈر کو خط لکھا اور اس سے کہا اس خط کو نہ پڑھنا یہاں تک کہ فلاں جگہ پر پہنچ جانا۔ جب یہ اس مقام پر پہنچ گئے تو اسے لوگوں کے سامنے پڑھا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا تھا اسے ان کو بتایا۔ تو یہاں پر یہ بات کہی گئی ہے کہ حمیدی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خط کے ذریعہ سے استدلال کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا اور مضمون بند کر دیا اور ان کے حوالے کر دیا، ایک مقام کی تعین کر دی کہ جب فلاں جگہ جانا تب اسے کھولنا اور وہاں پر پڑھنا۔ ہم لوگ اپنی طالب علمی کے زمانہ میں جب جامعہ اسلامیہ میں پڑھ رہے تھے 1985-86 کے آس پاس میں، تو اس جگہ گئے تھے، یہاں پر جنگل ہے، جھاڑیاں ہیں، پہاڑ ہیں، پتھریلا علاقہ ہے، تو اس کو ہم لوگوں نے دیکھا ہے۔ اس سے استدلال کیا گیا مناولہ کے سلسلے میں، اور جو کمانڈر تھے ان کا نام عبداللہ بن حذافہ سہمی تھا۔ ان عبداللہ بن عباس اخبرہ ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعث بکتابہ رجلا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط لکھا اور خط لکھ کر کے عبداللہ بن حذافہ سہمی کو دیا، ان سے کہا کہ تم جاؤ اور جانے کے بعد میں
अमीर बहरीन के हाकिम को दे देना। ये गए और उनको खत दिया, बहरीन के हाकिम ने उसे किसरा के पास भेज दिया। उस वक्त जो किसरा था उसका नाम खुसरू परवेज था। फलम्मा क़रअहु मज़्ज़क़हु, ये जब खत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहुंचा और उसने पढ़ा तो बहुत तेज में आया, बहुत ज्यादा गुस्सा हुआ और खत फाड़ डाला। और बहरीन के जो हाकिम थे उनका नाम मुंदिर बिन सावी था। फहासिब, तो ये कायल ज़ोहरी हैं। ज़ोहरी कहते हैं कि इब्ने मुसैब ने कहा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके सिलसिले में बद्दुआ की और कहा कि इनको भी टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए, और वो टुकड़े टुकड़े कर दिया गया। और इसके बेटे शेरवह ने इसका पेट फाड़ दिया और उसके बाद में ये मर गया। और 2-3 साल तक ये सिलसिला चलता रहा। 2-3 साल के अंदर कई बादशाह बदले और उसके बाद में फारूकी दौर आया। इन्होंने अपना कमांडर भेजा, अपनी फौज भेजी और उसके बाद में ये फारस का पूरा इलाका इस्लाम के तहत आ गया और मुसलमानों का कब्जा हो गया। अनस इब्न मालिकिन काल कतब नबी सम किताब, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खत लिखा। यह खत लिखने का इरादा किया। आपसे कहा गया कि ये लोग ऐसा खत नहीं पढ़ते हैं जिस पर मुहर न लगी हो। फत्तखज़ खातम मिन फिद्दा, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांदी की एक अंगूठी बना ली जिसका नक्श मोहम्मद रसूलुल्लाह था। गोया कि मैं चांदी की सफेदी को आपके हाथ में देख रहा हूं। मैंने कतादा से कहा, नक्शुहु मोहम्मद रसूलुल्लाह किसने कहा था? तो उन्होंने कहा, अनस ने। मुनावला, मुनावला कहते हैं कि उस्ताद अपनी किताब या बयास जिसमें उसकी मरवियात है उसको अपने शागिर्द को दे दे और उसको इजाजत दे कि इस किताब में मेरी जितनी रिवायतें हैं तुम उनको मुझसे रिवायत कर सकते हो। तो इसका रिवायत करना जायज होगा। उस्ताद ने दे दिया, उस्ताद ने इजाजत भी दे दी, तो ऐसी सूरत में वो उसे रिवायत करेगा। पर अगर सिर्फ दे दे और इजाजत ना दे तो इसको रिवायत करना जायज नहीं। और अगर रिवायत करना चाहता है तो सिर्फ ऐसे कह सकता है, नावलनी फुलानुन, या इसके हम माना कोई जुमला लाए। मुकातबा, शेख अपनी कुछ मरवियात लिख कर शागिर्द को दे दे। अब इसके बाद में आगे की जो बात है वो है खत फाड़ना। खत फाड़ने का अंजाम क्या हुआ था और उसकी तफसील क्या थी? तो वो जो किसरा था वो खुसरू परवेज था। इसका अंजाम ये हुआ कि इसके बेटे शेरवह ने अपने बाप का पेट फाड़ कर मार डाला। इसके बाद जल्दी जल्दी हाकिम आए और जाते रहे। दौरे फारूकी में हजरत साद बिन अबी वक्कास ने ईरान को फतेह कर लिया और ईरान फतेह करने के बाद में ये पूरा इलाका इस्लामी कलमरों में आ गया और मुसलमानों ने काफ़ी तरक्की की और बहुत ताकतवर हो गए। और इस इलाके में जो मुशरिक थे, मजूसी थे, ये सब के सब खत्म हो गए या बहुत कम हो गए। बाबु मन क़अदा हैसु यंतही बिहिल मजलिस व मन रआ फुरजा फिल हल्क़ती फजलस फीहा। इस मसले का बयान कि जहां मजलिस खत्म होती है आदमी वहीं बैठ जाए, और अगर किसी को हल्का में कोई जगह दिखी तो संभाल करके जाए और जा करके वहां बैठ जाए। अन अबी वाक़िद अल-लैसी
अन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैनमा हुआ जालिसुन फिल मस्जिद वन्नासु माहू। अबू वाक़िद लैसी रिवायत करते हैं कि एक बार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में बैठे थे और आपके साथ लोग भी थे, सहाबा थे। 3 आदमी आए जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चले गए और जाकर के बैठ गए और बैठ करके आपकी बातें सुनने लगे। और एक चला गया, काल फवक़फ़ा अला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब ये दोनों रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, एक को हल्का में जगह नजर आई, वहां जाकर बैठ गए, और दूसरे वो पीछे ही बैठ गए, तीसरे पीठ फेर कर चले गए। जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बात कह करके फारिग हुए तो आपने कहा, क्या मैं इन तीनों के बारे में आप लोगों को कुछ ना बताऊं? इनमें से एक ने अल्लाह की पनाह ली तो अल्लाह ने उसे पनाह दिया, दूसरा शर्माया तो अल्लाह भी शर्माया, उस पर रहम किया, और तीसरे ने एराज किया तो अल्लाह ताला ने भी उससे एराज किया। मजलिस के आखिर में बैठना ये मायूब नहीं है, मजलिस के आदाब हैं। उन्हीं आदाब में से ये है कि गर्दन ना फांदना, किसी को तकलीफ ना देना। तो अगर वहां कोई ऐसी जगह है जहां बैठा जा सकता है तो आदमी संभाल के चला जाए। मजलिस से मुराद इल्म की मजलिस है। इस हदीस की जो सनद है इसके सारे रावी मदनी हैं। फुरजा, 2 चीजों के दरमियान खाली जगह को फुरजा कहते हैं। फ़अरज़ल्लाहु अन्हु, अल्लाह ने उससे एराज किया। इसका माना है सखित अलैहि, अल्लाह उस पर नाराज हुआ। अगर कोई आदमी मजलिस को नापसंदीदगी की नजर से देखकर जाता है तो उसको गुनाह होगा, लेकिन अगर जरूरत की वजह से गया तो उसको गुनाह नहीं हो गया। जैसे मस्जिद है, दर्स हो रहा, तकरीर हो रही है, कोई आदमी आया लेकिन उसे कहीं हाजत है, कहीं जरूरत है, कहीं जाना है तो वो चला जाए, गुनाह नहीं होगा। लेकिन उसके दिल में ये ख्याल आया, मौलाना लोग रोज तकरीर करते हैं, रोज दर्स देते हैं, और इस तरह की दूसरी बहुत सारी बातें अगर नफरत की पैदा हो जाती हैं तो फिर इसे गुनाह होगा। हया अल्लाह की सिफत है, इसमें किसी तरह की तावील नहीं करेंगे। अल्लाह के अस्मा और सिफात जैसे आए हैं वैसे ही उनको मान लेंगे। अल्लाह के अस्मा और सिफात की तावील नहीं करेंगे, तशबीह नहीं करेंगे, तातील नहीं करेंगे, रद्द नहीं करेंगे, मनमानी माना नहीं पैदा करेंगे। इमाम मालिक रहमहुल्लाह ने कहा था, अल इस्तिवा मालूमुन वल कैफु मजहूलुन वल ईमानु बिही वाजिब वस्सुआल अन्हु बिदा। इस्तिवा के बारे में कहा था, सुमस्तवा अलल अर्श, अल्लाह अर्श पर मुस्तवी हुआ। कहा इस्तिवा तो मालूम है लेकिन कैफियत मजहूल है। इस्तिवा का माना अरबी में मालूम है लेकिन उसकी कैफियत क्या है हम नहीं जानते, लेकिन इस पर ईमान लाना भी जरूरी है और वो वाजिब है, और इसके बारे में सवाल नहीं करेंगे। जहां तक इस बाब और हदीस के फवायद हैं तो इल्मी मजालिस में अगर कोई जगह खाली हो तो उसको पुर कर लेना चाहिए। इस बात की भी कोशिश की जाए कि सारे लोग आगे ही बैठें, आगे पहले बैठ जाएं और उसी के हिसाब से बैठा जाए। जुमा वगैरह में भी इसका एहतमाम नहीं किया जाता है। कभी कभी अगर किसी को तकलीफ ना हो तो गर्दन फांद कर खलल को पुर करना जायज है। खलल यानी खाली जगह। खैर के हुसूल के लिए कोशिश जायज है और काबिल तारीफ भी, और इंसान दुनिया में पैदा हुआ है तो उसे काम करना पड़ेगा। अगर वो बाइज्जत जिंदगी गुजारना चाहता है तो काम करे, अगर काम नहीं करेगा
تو وہ بہت زیادہ معزز و مکرم اپنے سماج میں شاید نہ ہو سکے۔ علم و ذکر کی مجلس اور حلقہ قائم کرنا جائز ہے اور اسے قائم کرنا چاہیے، یہ جائز ہے اور اسے قائم کرنا چاہیے۔ اگر مجلس میں آگے جگہ نہ ملے تو مجلس کے آخر میں بیٹھ جائیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ جو پہلے پہنچا وہ آگے رہے گا، یا جہاں بیٹھا ہے وہ اس کا حق ہے، اس کو اٹھایا نہیں جا سکتا۔ کہا جاتا ہے مینا مناخ من سبق، جو مینا میں پہلے آیا جہاں بیٹھا وہ جگہ اسی کی ہے، اس کو اٹھایا نہیں جا سکتا۔ وہاں پر صحابہ کرام نے ارادہ کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی گھر بنا دیا جائے، کوئی جگہ بنا دی جائے جہاں آپ آ کر رہیں اور آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو، آرام رہے۔ اسی موقع پر آپ نے یہ بات کہی تھی، جو پہلے آئے گا جہاں جگہ ملے گی وہیں بیٹھے گا۔ مجلس کا بھی یہی معاملہ ہے۔ سماج میں جو لوگ غلط کر رہے ہیں ان کی غلطی کو روکنے کے لیے حاکم کو اس کی تفصیل دی جا سکتی ہے، یہ غیبت نہیں ہے۔ اور حاکم کا اپنا بیتانہ ہونا چاہیے، بیتانہ صالحہ، رازداں، ایماندار رازداں، جو امانت داری کے ساتھ ہر طرح کی رپورٹ دے، ان کو رازداں کہتے ہیں۔ اور یہ لوگ پوری تفصیل دیں گے، خیر کے بارے میں کوئی نہیں پوچھتا ہے، شر کے بارے میں، کیونکہ شر سے دوسرا شر اور دوسری برائی آئے گی اور پھر سماج میں دقت آئے گی، پریشانی آئے گی، اضطراب آئے گا، جھگڑے ہوں گے۔ حیادار آدمی کی تعریف کرنی چاہیے۔ گھر، مجلس یا کہیں پر آنے والا سلام کرے گا، سلام کرنے کے اپنے خاص آداب ہیں۔ اگر اس نے آداب کا خیال نہیں کیا تو بیٹھے یا کھڑے ہوئے لوگ سلام کر سکتے ہیں، اسی کو پلٹ کر کے سلام کریں گے اور اس سے کہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہل علم کی مجلس اور حلقات درس میں جانا چاہیے تاکہ علم میں اضافہ ہو، اس کا بہت اہتمام کرنا چاہیے۔ آدمی ساری کتابیں نہیں پڑھ سکتا ہے تو اس کے علم میں کم اضافہ ہوگا، لیکن حلقات درس میں، علماء کے محاضرات میں علم میں کافی اضافہ ہوگا۔ اور اس کے بعد میں باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم رب مبلغ او عام سامع۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جس سے حدیث بیان کی جاتی ہے، جس کو درس دیا جاتا ہے، وہ سننے والے سے زیادہ اس کو یاد کرنے والا ہوتا ہے۔ جس نے نبی استاد سے سنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، محدث سے سنا ہے، یہاں ایک محدث ہے، وہ سب سامع ہے، وہ سامع زیادہ یاد کرنے والا ہوتا ہے بنسبت اس کے جو معلم ہے یا مبلغ ہے یا ایک ہی رسول کے پاس سے آیا ہے۔ یہ بات یہاں بیان کرنی مقصود ہے۔ یہاں پر جو ہمارے راوی ہیں وہ ابو بکرہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ پر بیٹھے ہوئے تھے اور ایک صاحب اونٹ کی نکیل پکڑے ہوئے تھے۔ آپ نے کہا کون سا دن ہے یہ؟ ہم لوگ چپ رہے، ہم نے یہ خیال کیا کہ آپ اس کا کوئی دوسرا نام رکھیں گے۔ آپ نے کہا کیا یوم النحر نہیں ہے؟ ہم نے کہا کیوں نہیں، یوم النحر قربانی کا دن 10 ذی الحجہ۔ ہم قال فأی شہر ھذا، یہ کون سا مہینہ ہے؟ ہم چپ رہے، ہم نے یہ خیال کیا تھا کہ آپ کوئی دوسرا نام رکھیں گے۔ آپ نے کہا کیا یہ ذی الحجہ نہیں ہے؟ ہم نے کہا کیوں نہیں ہے؟ قال فإن دماءکم واموالکم واعراضکم، تمہارا خون، تمہارا مال، تمہاری عزت آپس میں ایسے ہی حرام ہے اور عزت و حرمت والے ہیں جیسے آج کے دن کی حرمت ہے۔ اس مہینے میں
اور تمہارے اس شہر میں جو لوگ یہاں آئے ہیں وہ ان کو یہ دین کی باتیں بتا دیں، جو نہیں آئے ہیں، جو شاہد ہیں وہ غائب تک ان باتوں کو پہنچا دیں۔ ہو سکتا ہے کہ شاہد ایسے لوگوں کو بتائے جو اس سے زیادہ یاد کرنے والے ہوں اور اس سے بڑے حافظ ہوں اور اس سے زیادہ جانکار ہوں۔ تبلیغ علم کے لیے ابھارنا اور آمادہ کرنا یہ مطلوب ہے اور اسلام کا مقصود ہے۔ اہلیت کے پورا ہونے سے پہلے حدیث یاد کرنا، یعنی حدیث یاد کرنے کی ابھی عمر نہیں آئی ہے اور وہ صلاحیت نہیں پیدا ہوئی ہے، اس کے باوجود یاد کرنا بعض لوگوں کے یہاں یہ حیرت انگیز صلاحیت پائی جاتی ہے۔ حدیث کی ادائیگی کے لیے فہم شرط نہیں ہے۔ جیسے بچے نے حدیث یاد کی اور اسے روایت کر رہا ہے اور اس کا معنی نہیں سمجھ رہا ہے کہ اس حدیث کا کیا معنی ہے، تو وہ روایت کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کھڑے اونٹ کی پشت پر بیٹھ سکتے ہیں اور بیٹھ کر کے تقریر کر سکتے ہیں، پر اس شرط کے ساتھ کہ اس کے اندر اتنی طاقت ہو کہ وہ اس کو سنبھال سکے، اور اگر وہ کافی دیر تک تقریر کرتے ہیں تو ان کے وزن کو سنبھال سکے۔ ٹھیک یہی مسئلہ ہے ایک اونٹ پر یا کسی بھی گھوڑے پر، گدھے پر، خچر پر 2 یا 3 آدمیوں کا بیٹھنا اور ردیف بنانا۔ اسی وقت بیٹھ سکتے ہیں 2 یا 3 جب اونٹ اتنا طاقتور ہو کہ اس وزن کو سنبھال سکے۔ ایک آدمی بھی نہیں بیٹھ سکتا ہے اگر وہ بہت وزنی ہے اور اس کا وزن 1 کنٹل ہے، 110، 120، 130 کلو ہے، اور اونٹ اس وزن کو نہیں اٹھا سکتا، گھوڑا نہیں اٹھا سکتا، تو ان کا بیٹھنا اور سواری کرنا جائز نہیں ہوگا۔ آخری زمانے میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو پہلوں کے مقابل میں زیادہ سمجھدار ہوں گے، لیکن یہ تھوڑے ہوں گے، اور ہر دور و زمانے میں یہ ہوتا رہا ہے۔ ایسے علماء پائے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایسے مجددین کو پیدا کیا ہے جنہوں نے دین کی تجدید کی۔ اس حدیث میں صرف 2 سوال کا ذکر ہے، لیکن دوسری روایتوں میں 3 سوال کا تذکرہ آیا ہے۔ ہر سوال کے بعد آپ نے خود کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ صحابہ کرام سے جواب طلب کیا۔ ایسا اس لیے کیا تاکہ آئندہ آنے والی بات کی اہمیت ظاہر ہو جائے اور مخاطب سننے اور یاد رکھنے کے لیے مستعد ہو جائے اور تیار ہو جائے۔ آپ جو بات بتانی چاہتے تھے وہ یہ تھی کہ مسلمان کے خون، مال اور آبرو کی حرمت اور عزت ہے، اسے کسی بھی طرح پامال نہیں کیا جا سکتا، اور غیر مسلم کے مال پر بھی ہاتھ نہیں ڈالا جا سکتا، اس کی عزت پر ہاتھ نہیں ڈالا جا سکتا، اس کے خون پر ہاتھ نہیں ڈالا جا سکتا، اس کی بھی عزت ہے، حرمت ہے۔ صحابہ اس بات کو پہلے سے جانتے تھے کہ یوم النحر کی، ذوالحجہ کے مہینہ کی، اور پھر شہر مکہ کی بڑی عظمت اور حرمت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبیہ کے ذریعہ سمجھایا کہ جتنی حرمت تم اس دن، اس مہینہ اور اس شہر کی جانتے ہو، اس سے کہیں زیادہ عزت و حرمت ایک مسلمان کے خون، مال اور آبرو کی ہے۔ اس لیے کوئی شخص کسی مسلمان کے خون، مال اور آبرو کو مباح اور جائز نہ سمجھے۔ فوائد: تبلیغ پر ابھارنا، جوش دلانا، حدیث کی روایت اور ادا کے لیے
फहम शर्त नहीं है। और इसी तरह से ऊंची जगह से तकरीर की जा सकती है ताकि सारे लोग खतीब की बातों को सुन लें। और इसके बाद में हमारा अगला बाब आ रहा है बाबुल इल्मी क़ब्ल अल क़ौल वल अमल। कौल और अमल से पहले इल्म का होना जरूरी है, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया है फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, जान लो कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद हकीकी नहीं। तो अल्लाह ने यहाँ इल्म से आयत का आगाज किया। व अन्नल उलमाअ वरसतुल अंबियाई, उलमा अंबिया के वारिस हैं। उन्होंने अंबिया ने इल्म का वारिस बनाया। जिसने उसको लिया उसने बड़ी दौलत हासिल कर ली, और जो इल्म हासिल करने के लिए चला, सफ़र किया, तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देगा। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमाउ, अल्लाह से उसके बंदों में उलमा ज़्यादा डरते हैं। यानी उलमा अल्लाह से डरते हैं। क्यों डरते हैं? उलमा शरीयत को जानते हैं, अहकाम को जानते हैं, गुनाह को जानते हैं, जन्नत को जानते हैं, जहन्नम को जानते हैं, अज़ाब को जानते हैं, इसलिए ये ज़्यादा डरते हैं। वक़ाल वमा यअक़िलुहा इल्लल आलिमून, इसे आलिम ही समझते हैं। और उन लोगों ने कहा कि अगर हम सुनते या समझते तो जहन्नम में ना जाते और जहन्नम वाले ना होते। और फरमाया आलिम और जाहिल, जानने वाले और ना जानने वाले बराबर नहीं हो सकते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था अल्लाह जिसके साथ खैर का इरादा करता है उसको दीन में समझ देता है, और इल्म सीखने से आता है। अबू सर ने कहा था अगर तुम ये तलवार हमारी गर्दन पर रख दो, और उन्होंने अपनी गुद्दी की तरफ इशारा किया था, फिर मैं ये गुमान करूं कि कोई कलिमा जिसे मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कह ले जाऊं, इससे पहले कि तुम मेरी गर्दन पे तलवार चला दो तो मैं अपनी बात कह दूंगा। इसका पस मंजर है, हम अभी उसे बताएंगे। इब्न अब्बास ने कहा था रब्बानी हो जाओ, हलीम और बुर्दबार हो जाओ, फकीह हो जाओ। कहा जाता है रब्बानी, रब्बानी उसको कहते हैं जो लोगों की तरबियत करे बड़े इल्म से पहले छोटे के जरिया। लोगों की सलाहियत, उनकी उम्र, जानकारी, हालात, तकाज़े के मुताबिक लोगों को तालीम दिया जाए और उनकी तरबियत की जाए। इब्ने मुनय्यर कहते हैं कि इमाम बुखारी ये बताना चाहते हैं कि कौलो अमल की सेहत के लिए इल्म शर्त है। जब तक इल्म नहीं होगा उस वक्त तक कौलो अमल दुरुस्त नहीं हो पाएगा। इसलिए इल्म दोनों पर मुकद्दम है, दोनों पर मुकद्दम है। तो कौल और अमल ये दो हुए, इन पर इल्म मुकद्दम है। और अल्लाह ताला ने कहा था फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह वस्तग़फिर लिज़ंबिक वलिल मुमिनीना वल मुमिनात। तो यहाँ इल्म पहले है और उसके बाद में अमल आया है, इसके बाद इस्तिग़फ़ार आया है जो अमल है। इससे साबित होता है कि इल्म अमल पर मुकद्दम है। कोई आदमी चाहे जितना मुतशर्रे हो, वज़ाक़ता बहुत अच्छा है, उसका सर, उसकी दाढ़ी, उसकी टोपी, सारी चीजें बहुत शानदार हैं, लेकिन इल्म नहीं है, बहुत थोड़ा सा पढ़े हुए है। तो जितना पढ़े हुए है और जितनी जानकारी है उसी दायरे में वो बातें करेगा।
नमाज पढ़िए, रोज़ा रखिए, हज कीजिए, ज़कात दीजिए, चोरी ना करो, ज़िना ना करो, और इस तरह की मोटी मोटी चीज़ें कहेगा, लेकिन बारीक चीज़ों में नहीं जाएगा। तो इल्म बहुत ज़रूरी है। सिर्फ जोश और जज्बा काफ़ी नहीं है, उसके साथ इल्म, नंबर 1 पे इल्म ज़रूरी है। उलमा को आवाम पर फजीलत हासिल है, क्योंकि ये अंबिया के वारिस हैं, और अंबिया को अवाम पर फजीलत हासिल रही है, इसी तरह उलमा को भी ये फजीलत हासिल होगी। अस्समसामा तलवार को कहते हैं, अस्सैफुस्सारिमुल्लज़ी ला यंसनी, निहायत तेज तलवार जो मारने के बाद मुड़े ना, बहुत ज्यादा धारदार हो। हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु ने जो बात कही थी, उसका पस मंजर ये है कि एक बार हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी मेना में जमरे उस्ता के पास बैठे हुए थे। लोग फतवा पूछते और ये जवाब देते। कुरैश के एक आदमी आए और कहा कि आपको फतवा देने से रोका गया है, इसके बावजूद आप फतवा क्यों देते हैं? इसकी बात पर हजरत अबू ज़र ने ये बात कही थी कि अगर मैं अपनी बात कह ले जाता इससे पहले कि तुम अपनी तलवार मेरी गर्दन पे चलाओ, तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुनी हुई बात मैं कह देता। इसमें आगे की तफसील ये है कि हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने अबू ज़र ग़िफ़ारी को फतवा देने से रोक दिया था। इसका सबब ये था कि हजरत अबू ज़र शाम में थे, वहां कुरान की एक आयत की तफसीर को लेकर इनका और अमीर मुआविया का इख्तिलाफ हो गया। उस सूरह तौबा की आयत है, वल्लज़ीना यकनिज़ून अज़्ज़हब वल फ़िद्दा, तो कंज को लेकर के इख्तिलाफ हो गया था। अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु कहते थे कि यह आयत अहले किताब के बारे में नाज़िल हुई है, और हजरत अबू ज़र कहते थे कि ये हमारे बारे में भी है और अहले किताब के बारे में भी है। इस इख्तिलाफ से शामी अवाम में इंतशार का खौफ पैदा हो गया। इसकी वजह से अमीर मुआविया ने हजरत उस्मान को खत लिखा और सूरत हाल से मुत्तला किया। हजरत उस्मान ने इनको मदीना बुला लिया। मदीना वालों को इनके इख्तिलाफ का इल्म हो गया था, इसलिए यहाँ पहुंचने के बाद इनके पास लोग कसरत से आने लगे और ये अपने फतवा से बाज नहीं आए। इतनी कसरत से आते थे कि ऐसे लगता था जैसे इनको कभी लोगों ने देखा ही नहीं है। ये अपने फतवा से नहीं रुकते थे और मदीना में भी इख्तिलाफ का इम्कान पैदा हो गया। इसलिए हजरत उस्मान ने खुद अबू ज़र की दरख्वास्त पर उनको रबजा भेज दिया। वहीं जिंदगी भर रहे, रबजा जगह का नाम है रबदा, और वहीं वफात पाई। हजरत अबू ज़र का फतवा ये था कि हवाइजे ज़रूरिया के बाद जो माल बचे वो अल्लाह की राह में खर्च किया कर दिया जाएगा, बचा कर नहीं रखेंगे। अगर बचा कर रखेंगे तो उसे कंज कहा जाएगा, और सूरह तौबा की आयत के मुताबिक वो आदमी सजा का मुस्तहिक होगा। हालांकि ये फतवा सही नहीं है, क्योंकि फर्ज ज़कात निकालने के बाद माल जमा करके रखा जा सकता है। ये कंज यानी खजाना में शुमार नहीं होगा। हाँ, अगर ज़कात ना दे और माल जमा करके रखें तो कंज होगा और आदमी सजा का मुस्तहिक होगा। इसके बाद में इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने मौइज़त और तबलीग के सिलसिले में, दर्स के सिलसिले में बहस की है और ये बताया है कि उलमा को, फ़ुक़हा को, मुअल्लिमीन को अपने बच्चों, अपनी बच्चियों, अपने आवाम की रियायत करनी चाहिए और तकरीर करते वक्त इस बात का हमेशा ख्याल रखें कि वो थकने ना पाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौइज़त में और इल्म की बातों में लोगों का ख्याल रखते थे कि वो थक न जाएं।
اور یہ روایت حضرت ابن عبداللہ بن مسعود کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقررہ دنوں میں نصیحت کرنے میں ہمارا خیال رکھتے تھے، اور آپ یہ ناپسند کرتے تھے کہ کہیں ہم تھک نہ جائیں۔ دعوت و تبلیغ کی مجلس اتنی مدت تک ہونی چاہیے جتنی میں لوگوں کی دلچسپی برقرار رکھے، یعنی اتنے دیر تک ہماری مجلس رہے اور ہمارا درس اور اس کا دورانیہ، تدریس کا دورانیہ اتنا رہے جتنے میں لڑکے تھکے نہ اور اچھے سے اس محاضرہ کو یا اس درس کو سمجھ لیں۔ درس اتنا ہی دیں جس کو طلبہ اور عوام دلچسپی سے سنیں، بہت زیادہ اور لمبا نہ دیں کیونکہ لوگوں میں تنفر پیدا ہو جائے گا۔ یہ چیز ہم لوگ زیادہ سمجھتے ہیں، عوام تھوڑا کم سمجھے گی کہ عوام سب کو نہیں دیکھتی ہے اور عالم سب کو دیکھتا ہے۔ جب گھنٹیاں لمبی ہوتی ہیں تب دیکھا گیا ہے کہ بچے اونگھنا شروع کر دیتے ہیں، نیند آنے لگتی ہے، اس کی جھپکیاں آنے لگتی ہیں، کئی بار ایک دم بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ یو پی وغیرہ میں اجلاس عام ہوتا ہے، اس کی شروعات عام طور سے 9 بجے کے آس پاس ہوتی ہے اور جب فجر کی اذان ہوتی ہے تب بند ہوتی ہے۔ 1-2 تقریروں کے بعد عوام سونے لگتی ہے اور 12 بجے کے بعد تو اکثریت نیند کی آغوش میں چلی جاتی ہے، لیکن تقریر ہوتی رہتی ہے، خطیب سوئے ہوئے لوگوں کو مخاطب کرتا ہے، اس سے کیا فائدہ؟ کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ سوئے ہوئے لوگوں کو مار مار کر کے جگاتے ہیں اور جگا کر کے بٹھاتے ہیں، چائے وغیرہ بھی دیتے ہیں، لیکن اس سے کیا فائدہ؟ نیند کا غلبہ رہتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق دعوت کی مجلس منعقد کرنی چاہیے، اور حضرت انس کی روایت میں بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یسروا ولا تعسروا، آسانی کرو اور سختی نہ کرو، بشارت دو اور نفرت میں لوگوں کو نہ ڈالو۔ تو ایک مومن یہ آسانی پیدا کرنے والا ہے، یہ تیسیر اور یہ آسانی سب کے لیے ہے، مسلمانوں کے لیے، کیوں کہ یہ مومن ہے، اور غیر مسلمین کے لیے، ہندو کے لیے، سکھ کے لیے، عیسائی کے لیے، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے اور پرندوں کے لیے، جانوروں کے لیے، سب کے لیے اس کی تیسیر اور اس کی آسانی ہے، اور سختی میں نہیں ڈالنا چاہیے، کسی کو پریشان نہیں کرنا چاہیے، بشارت دو اور نفرت میں نہ ڈالو۔ اس مسئلے کا بیان کہ علم سیکھنے والوں کے لیے دن مقرر کرنا، جیسے شہروں میں معینہ اوقات میں دروس ہوتے ہیں، تقریریں ہوتی ہیں، لیکچرز اور محاضرے ہوتے ہیں، تو یہ بالکل ٹھیک ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے۔ اس کے اب وقت مقرر کر دیا گیا اور تقریر ہونی چاہیے، اس پر لوگ آئیں گے اور تقریر سنیں گے۔ عن ابی وائل قال کان عبداللہ یذکر الناس فی کل خمیس، ابو وائل کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود ہر جمعرات کو تقریر کرتے تھے اور درس دیتے تھے۔ ایک صاحب نے ان سے کہا، اے ابو عبد الرحمن، ہماری خواہش یہ ہے کہ آپ روزانہ ہمیں نصیحت کریں اور درس دیں۔ قال اما انہ یمنعنی من ذلک، کہا روزانہ درس دینے سے ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان روکتا ہے اور مانے ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کرنے کے سلسلے میں عوام کا، پبلک کا خیال رکھتے تھے، اور آپ اس بات کا لحاظ کرتے تھے کہ کہیں ہم لوگ تھک نہ جائیں اور پریشان نہ ہو جائیں۔ علم سیکھنے والوں کے لیے کچھ ایام مقرر کر دینا تاکہ اس میں طلبہ آئیں، بوڑھے آئیں، بچے آئیں، چھوٹے بچے اپنے اساتذہ کے سامنے اور آ کر کے علم حاصل کریں اور پڑھیں۔ یتخولون الخائل، خائل کے معنی ہوتے ہیں مال کی نگرانی کرنے والا۔ خال یخول اذا تعہد و اصلح، اصلاح کرنا، نگرانی کرنا۔
تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ نصیحت کے اوقات میں اس بات کا خیال کرنا اور رعایت کرنا کہ عوام تھک نہ جائے اور تبلیغ کا مقصد فوت نہ ہو جائے۔ بہت لمبی لمبی تقریریں بھی کرنا یہ مفید نہیں ہوگی۔ جیسے کہا جاتا ہے نقطہ نقطہ کر کے مناسب رفتار سے لوگوں کو دین کی باتیں بتانا، جس کو کہتے ہیں ٹو دی پوائنٹ، نقطہ نقطہ کر کے، اس سے پبلک متاثر ہوگی، دین کی باتیں سمجھے گی اور پریشان نہیں ہوگی۔ 2.5 گھنٹہ 3 گھنٹہ یا بس خطبہ کے بارے میں آتا ہے، ایک خطیب کے بارے میں کہ وہ 8 گھنٹے تک تقریر کرتے تھے یا پوری رات تقریر کرتے تھے، تو ان کی تقریریں بہت عجیب و غریب انداز کی ہوتی رہی ہوں گی۔ یا لوگ کہتے ہیں، میں کسی عالم کی بے عزتی نہیں کرتا، نہ اس کو جائز سمجھتا ہوں، میں صرف یہ کہتا ہوں کہ تقریر مناسب انداز میں ہونی چاہیے اور یہ بہت لمبی نہیں ہونی چاہیے۔ دینی جلسوں اور کانفرنسوں کے لیے اوقات اور جگہ کی تعین کرنی جائز ہے۔ فلاں جگہ تقریر ہوگی، فلاں شہر میں ہوگی، فلاں محلے میں ہوگی۔ دین سیکھنے اور سکھلانے کے لیے مخصوص تاریخوں اور مخصوص جگہوں پر جمع ہونا جائز ہے۔ یہ سب نقطے الگ الگ ہیں۔ جلسوں اور اجتماعات کو میلہ نہ بنائیں، اس میں مرد و زن کا اختلاط نہ ہو۔ پر اب اجتماعات کی صورت حال بہت خراب ہو گئی ہے۔ لوگ رات بھر تقریر سنتے ہیں، خطبہ رات بھر تقریر کرتے ہیں اور اکثر فجر کی نماز میں سو جاتے ہیں اور جگانے پر نہیں جگتے۔ یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔